ٹینشن اور پریشانی جو ہے نا بعض اوقات ہمارے سر پہ ایسے سوار ہو جاتی ہے کہ ہم کہیں بھی اپنا دل لگا لیں، کام میں لگ جائیں، یا جو ہے کہیں آؤٹنگ بھی کرائیں، یا گھر میں جو ہے کبرٹس وغیرہ کو جو ہے سمیٹ لیں، پھر بھی بعض چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا ہمارے دماغ میں سوار ہو جاتی ہے اور ہم جو ہے نا پریشانی اور ڈپریشن کی طرف جو ہے جاتے رہتے ہیں۔ بہت ساری جو ہے چیزیں ہیں جو ڈپریشن کی وجہ بنتی ہیں، اور اس کے بارے میں جو ہے میں آج آپ لوگوں سے بات کروں گی۔ پہلے میں آپ لوگوں سے جو ہے آپ کا تھوڑا سا حال احوال پوچھ لوں۔ میرے تمام دیکھنے والے کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو بھی لوگ میرے چینل پہ آ رہے ہیں، آنے کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ چھوٹی سی میری فیملی ہے، اللہ پاک اس میں بھی برکت دیں گے، اور میں کبھی بھی جو ہے اپنے تمام دیکھنے والوں کو مطلب نا امید نہیں کروں گی۔ انشاءاللہ میرے چینل سے آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، اور مزے مزے کے جو ہے ولاگز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو امید کروں گی کہ آپ لوگ جو ہے نا بس اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ مارننگ کا ٹائم ہے، بیٹی کے لیے جو ہے میں اپنی لنچ بنا رہی ہوں، اور چائے وغیرہ ساتھ میں بن رہی ہے۔ بچوں کے بریک فاسٹ جو ہے وہ میں مطلب ساتھ میں دے دیتی ہوں۔ میری بیٹی کا لنچ باکس جاتا ہے، اور پھر بچوں کو جو ہے ناشتہ وغیرہ کرا کر جو ہے بھیجنا ہوتا ہے۔ اس کی تیاری جو ہے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ تو کرتے ہیں اپنے دن کی شروعات، اور آپ لوگوں سے جو ہے کرتی ہوں میں اس بارے میں بات۔ ہم لوگ جو ہے نا ڈپریشن کو اپنے اوپر مطلب سوار کر لیتے ہیں، اور ٹینشن اور پریشانی کو ہم لوگ جانے نہیں دیتے کہ جیسے ہماری اس سے نا بہت پرانی کوئی یاری دوستی ہو۔ تو ہم جو ہے جب ڈپریشن اور ٹینشن پریشانیاں خود اپنے سر پر مسلط کرتے ہیں اور چیزوں کو لے کر جو ہے پریشان ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک نارمل سی مطلب بات ہے کہ چیزوں کو لے کر نا پریشانی، اور ہر چیز مطلب سوچنا کہ یہ میرے لیے تھوڑا سا اچھا ہو جائے، میرے گھر میں اس طرح سے ترتیب آ جائے، تھوڑی سی جو ہے چیزیں یہ بہتر ہو جائیں، تو یہ جو ہے ایک نارمل چیز۔ ہاں، جو اس کے مین پوائنٹس ہیں نا، تو وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ مستقل جو ہے نا ہمیں نا امیدی جو رہتی ہے اور ایک اداسی رہتی ہے، تو ڈپریشن کی جو علامات ہیں نا وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں کہ ہم گھر میں اپنے کام بھی کر رہے ہیں، ہم کام میں جو ہے وہ دل لگانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور ہم اس چیز میں مطلب مصروف ہیں جس میں ہم اپنے دل و دماغ کو جیسے لگانا چاہتے ہیں، اور ہم اس چیز سے اپنے آپ کو ہٹانا چاہ رہے ہیں، پھر بھی جو ہے ہمیں مستقل اداسی ہے اور ایک نا امیدی سی ہے۔ تو دیکھیں، نا امیدی تو جو ہے نا وہ پہلے کفر ہے اور گناہ ہے نا، مطلب ہم نے جو ہے نا امیدی تو کرنی نہیں ہے، ہم نے جو ہے اپنی ہر چیز کا جو ایک تعلق ہے نا، اور ایک چیز جو اپنی ہماری مطلب اللہ سے ایک جو کنیکشن کی ایک لائن ہے نا وہ بنانی ہے، اور اگر وہ ہماری بنی بھی ہوگی نا تو نا امیدی ہمارے پاس بھٹکے گی بھی نہیں، اور اداسی جو ہے نا اگر آ بھی رہی ہے تو ہم اداسی کو جو ہے وہ ختم کر لیں گے، کیونکہ ہم جو ہے نا امیدی کو اپنے ساتھ اٹیچ ہی نہیں کر رہے۔ اور اگر دیکھیں آپ لوگوں کے اندر اداسی ہے، نا امیدی آ رہی ہے، اور آپ نے جو ہے اللہ سے کنیکشن نہیں جوڑا ہوا نا، تو اپنا تعلق جو ہے اللہ سے جوڑیں، آہستہ آہستہ شروعات کریں۔ دیکھیں، ہم اپنے جب فرینڈز بناتے ہیں، کہیں کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، ہم کسی نئی جگہ پہ جا کر بیٹھتے ہیں، کسی سے سلام دعا کرتے ہیں، تو ہلکا پھلکا اتنا جو ہے ہم کنیکشن بڑھاتے ہیں، اور اس کو جو ہے پھر ہم آہستہ آہستہ، ہمیں اگر وہ گیدرنگ اچھی لگتی ہے تو ہم وہاں پر پھر وقت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے ہم نے اپنا تعلق جو ہے نا اپنے اللہ سے بنانا ہے، اور جو اداسی اور نا امیدی ہے نا، اس کو ختم کرنے کی جو سب سے ایک بیسٹ چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے اللہ سے جڑا ہوا ہو، اور اداسی اور نا امیدی کو جو ہے یہی چیزیں ختم کر سکتی ہے، کیونکہ ہم جو ہے جب نا امید ہوں گے نا، اور جب ہمارے اندر اداسی ہوگی، تو ہم کہیں پر بھی بیٹھ جائیں، کہیں پر بھی جو ہے ہم اپنا ٹائم دے لیں، بہت اچھی گیدرنگز میں چلے جائیں، ہم وقتی طور پہ اس جگہ پہ تو جا کر خوش ہو جائیں گے، پر جب واپسی ہماری نہ ہوگی اور ہم اپنے جیسے جہاں گھر پر آئیں گے، جہاں ہم رہتے ہیں، تو وہی چیز جو ہے نا ہم پہ پھر سوار ہو جائے گی۔ تو ہم نے جو ہے اپنے اللہ سے اپنا کنیکشن بنانا ہے، اور اپنے اللہ سے لا لگانی ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی چیز ہے نا، ہم نے اس کو جو ہے نا ڈائریکٹ اپنے اللہ سے کہنا ہے، کسی کو مطلب بیچ میں لا کے نا اس چیز کا ہم نے ڈسکشن ہی نہیں کرنی، اس چیز کی ہم نے بات ہی نہیں کرنی۔ تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اس سے بہت جو ہے وہ فرق پڑے گا، اداسی اور نا امیدی جو ہے نا آپ کی وہ سب ختم ہوگی جب آپ اپنے اللہ سے اپنا کنیکشن ایک مضبوط بنا لیں گے، نماز پڑھیں گے، اور اللہ سے جو ہے نا پھر آپ باتیں کرنا اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے اپنے باتیں کریں، اور فجر کے بعد کا ٹائم ہے، اس وقت جو ہے اللہ سے باتیں کریں، کسی بھی نماز کے بعد جو ہے آپ بیٹھ کے اپنے اللہ سے باتیں کریں۔ نمازوں کے ٹائم کے علاوہ بھی جو ہے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اللہ سے جو ہے وہ صلاۃ الحاجات مطلب پڑھ کے اس میں جو ہے آپ اپنی دنیا جہاں کی چیزیں مانگ سکتے ہیں، اور وہ جو ہے آپ کا ایک ٹائم ہے آپ کے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے بات کرنے کا۔ سیکنڈ، آپ لوگوں سے بات کروں گی نہ ختم ہونے والی سوچیں اور چڑچڑاپن۔ دیکھیں، ہم لوگ جس مطلب آج کل دور میں رہ رہے ہیں، اور جہاں ہم سروائیو کر رہے ہیں، تو سوچیں جو ہیں وہ لامحدود ہیں۔
آج گھر میں 10 چیزیں ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، تیل نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، چاول ختم ہو گئے، بچوں کا لنچ ختم ہو گیا، اسپیگیٹیز نہیں ہے، کیچپ ختم ہو گئی۔ یہ چیزیں ہم اپنے پہ سوار کر لیتے ہیں، ایک لمبی ایک لسٹ ہم نے بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور جب یہ چیزیں نہیں آتی تو جو ہے ہم نا چڑچڑاپن اپنے جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں، میں نے میاں سے یہ کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا، مجھے یہ دے دیں، تھوڑے پیسے دے دیں، میں گروسری کر لوں، میں یہ کر لوں، یہ چیزیں لے کر آ جاؤں۔ ہے ٹھیک کہہ رہی ہوں یا نہیں کہہ رہی؟ اگر آپ لوگ ایگری کریں تو کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، سوچے اور چڑچڑاپن کس لیے آتا ہے کہ ہم جو ہے نا اس پوائنٹ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ہماری بات نہیں مانی جا رہی ہوتی، ہماری چیز نہیں سنی جا رہی ہوتی، جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے، سوچے اور چڑچڑاپن۔ سوچ لیا، نہیں ہوا، چڑچڑاپن آ گیا، بیزاریت آ گئی، طبیعت میں بوجھ آ گیا، پھر جو ہے ہم جھگڑا کر رہے ہیں، اپنے ہسبینڈ سے کر رہے ہیں، بچوں کو 100 باتیں سنا رہے ہیں، کام والی پہ جو ہے ہم ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ساتھ میں پورا گھر جو ہے وہ اس چکر بازی میں آپ کی خراب ہو رہا ہے، اور آپ کی خود اپنی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ بالکل برباد ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں، آج اگر 30 تاریخ ہے تو 2 دن بعد جا کے جو ہے پہلی بھی لگنی ہے، اور دوسری تاریخ بھی آنی ہے، تو پھر آپ اس دن کا بھی ویٹ کر لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ کے پاس کچھ پیسوں کی کمی ہو، ابھی جو ہے منتھ کا اینڈ ہے، نہیں ہو رہی ہوگی ہاتھ میں سیٹنگ، تو آپ کی جو کیچپ ہے، مائنیز ہے، آپ کے گھر کا آٹا ہے، چینی ہے، چاول ہے، آپ کی جو ہے سلائی والی کا خرچہ ہے، وہ تھوڑے دن میں آپ کو مل جائے گا، پر آپ کا وہ کام ہو جائے گا، وہ فیز گزر جائے گا۔ فیز گزر جاتے ہیں، پر ہم اس فیز میں اتنا اپنے آپ کو ڈیپ کر لیتے ہیں، اتنا پریشان ہو جاتے ہیں صرف مصنوعی چیزوں کے پیچھے، کہ ہم اپنی جان کو جو ہے نا ہلکان کر لیتے ہیں۔ مارکیٹ گئے، کوئی چیز پسند آئی، آن لائن بیٹھے میں کوئی چیز پسند آئی، نہیں لے سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، فی الوقت نہیں کر سکتے، بعض اوقات ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو ہم اپنے آپ پہ سوار کر کے چڑچڑےپن کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے جذبات پہ کنٹرول کریں، اپنی جو ہے نا اپنے اندر ایک بردباری لے کر آئیں، اور اپنی جو آپ کی جو فیلنگز ہیں نا، اگر آپ ان کو کنٹرول کر لیں گے، ان پہ جو ہے آپ تھوڑا سیٹل ڈاؤن کر لیں گے، تو پھر آپ دیکھیں یہ چیزیں ہرگز نہیں ہوں گی۔ اچھا جی، یہ چیزیں ہو گئیں۔ تھرڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اداسی کی وجہ سے خود اعتمادی کی کمی۔ تو دیکھیں، ہم لوگ جو ہے اداس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، چیز نہیں پوری، کبھی کبھار جو ہے ہمیں بہت ساری چیزیں، جیسے میں نے آپ کو کہا، اچھی لگ جاتی ہیں، پسند آنے لگ جاتی ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے کی وجہ سے اداسی ہو جاتی ہے، اور تھوڑی سی جو ہے طبیعت میں ڈپریشن آ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے نا اسی وجہ سے۔ تو ہم جو ہے نا پھر اپنے اندر اعتماد کی کمی لے آتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس فلاں چیز نہیں ہوئی، تو میں جو ہے پھر مطلب کسی کے سامنے نہیں جا سکتی، اس من جو ہے میں نے مطلب کپڑے اسٹچ نہیں کروائے، اور میں جو ہے کہیں ڈریسنگ کر کے اچھی جیسے نہیں نکلی، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو اعتماد ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، پرانے کپڑوں میں بھی جو ہے نا انسان اچھا لگ سکتا ہے، آپ کو چیزوں کو رکھنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ تو خود اعتمادی نا انسان کے کپڑوں سے، اس کی ظاہری چیزوں سے نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے پاس جو ہے سلیپرز ہیں اور بالکل فلیٹ والے ہیں، تو وہ بھی جو ہے ایلیگنٹ لگتے ہیں، چیز اچھی لگتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے بلاک ہیلز پہنیں، یا جو ہے بہت شوشا فیشنز والی جو ہے چیزوں کو پہنیں۔ نارمل کھوسے میں بھی جو ہے بندہ ایلیگنٹ لگتا ہے، فلیٹس میں بھی جو ہے ایلیگنٹ لگتا ہے۔ ہلکی ہیل والی ہے آپ کے پاس، اگر بلیک کلر کے شوز ہیں تو وہ ہر کسی کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر آپ کا جو ڈریس ہے وہ کوئی اولڈ فیشن آپ لوگوں کو لگ رہا ہے، تو وہ اولڈ فیشن نہیں ہے، پرانی چیزیں بلکہ اور زیادہ اچھی لگتی ہیں، اور یہی چیز جو ہے نا انسان کو سوبر اور ایلیگنٹ بناتی ہے، بنسبت اس کے کہ آپ جو ہے بہت زیادہ شوشا والی چیزوں کی طرف جائیں۔ اپنی جو پسند ہے نا اس کو اچھا رکھیں، اپنا معیار اچھا رکھیں، اور آپ کے اندر کا جو اعتماد ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے نا چیزوں کے ساتھ نا اپنی اعتمادی کو آگے نہیں بڑھانا، اپنے کانفیڈنس کو آپ نے اپنی چیزوں کے ساتھ لے کے نہیں چلنا۔ کانفیڈنس جو ہے نا وہ آپ کی باڈی میں، آپ کی جو ہے نا دماغ میں، آپ کی جو ہے نا سوچ میں جو ہے نا آپ کے کانفیڈنس ہونا چاہیے، آپ میں خود اعتمادی آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ کے انر ہونی چاہیے۔ آپ کے انر ہوگی تو وہ باہر بھی جو ہے نظر آئے گی۔ کپڑوں سے خود اعتمادی نہیں آتی، ہاں یہ ساری چیزیں آپ کو ایلیگنٹ بناتی ہیں، اچھا کرتی ہیں، پر آپ اپنی جو ہے ایک معیار میں، ایک حدود میں رہ کر بھی جو ہے وہ خوبصورت لگ سکتے ہیں، اچھے لگ سکتے ہیں، اور سوبر انسان جو ہے وہ ہمیشہ دکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، اور وہ جو ہے پھر کم اعتمادی کا شکار نہیں ہوتا۔ فورتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کسی کام میں دل نہ لگنا۔ یہ بھی جو ہے نا ایک ڈپریشن کی نشانی ہے، اور کسی کام میں دل نہیں لگتا، ہر وقت جو ہے کوف سوار رہتی ہے، اور
کیوں کام میں دل نہیں لگ رہا کہ آپ کی جو سوچیں ہیں نا وہ کہیں اور جیسے گھومی ہوئی ہیں، آپ فی الوقت وہاں نہیں ہیں، آپ ادھر ادھر کہیں ہیں، اور آپ جو ہے نا اتنا زیادہ آپ نے دنیا کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے کہ آپ جو ہے اپنا جو دل و دماغ ہے آپ اپنے گھر میں آن دا پوائنٹ آپ جہاں ہیں، اگر آپ اپنے آفس میں ہیں، آپ اپنے کولیگس کے ساتھ ہیں، آپ اپنے باس کے سامنے ہیں، آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ بچوں کو جو ہے ایجوکیٹ کر رہی ہیں، آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ جو ہے نا پھر اسی چیز کا جو ہے شکار ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ڈپریشن حد درجے کا ہوا ہے، کیونکہ آپ کا جو ہے وہ دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا، آپ نے جو ہے اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو، اپنی لمیٹیشن کو بہت زیادہ بڑھایا ہوا ہے، ایکسپیکٹیشنز آپ نے بڑھائی ہوئی ہیں، کبھی بھی کسی سے نا ایکسپیکٹیشنز نہ لگائیں، کبھی بھی جو ہے نا دنیا کی چیزوں پہ اور دنیا میں جو ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی اس وقت جو ہے وہ آن دا پوائنٹ بہت ہائی جا رہی ہیں، جیسے میں موبائلس کی بات کروں گی کہ ابھی اگر 16 آیا ہے، آپ کے پاس 12 ہے، 14 ہے، میکس ہے، ایکس میکس ہے، تو یہ سب اگر آپ کے پاس آپ پیچھے کی سیریز پہ چل رہے ہیں تو آپ اپنے اندر جو ہے اس چیز کو لے کے پریشان ہو رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ چیزوں کو لے کے مطلب اپنا دل کہیں نہیں لگا پا رہے، تو آپ جو ہے نا، میں نے پوائنٹ کہا تھا ساتھ میں یہی کہوں گی، ان سب چیزوں کو لے کے آپ نے اللہ سے جو ہے نا وہ لازمی لگانی ہے، اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، تو جب آپ اپنے اللہ کو جو ہے نا وہ مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لیں گے نا، تو پھر آپ دیکھے گا کہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو کیسے تھامتا ہے، وہ کہیں بھی جو ہے آپ کو رسوا ہونے نہیں دے گا، ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک آپ کو اندر سے سپورٹ ملے گی، اور 5 وقت کی نمازوں کو جو ہے نا وہ اپنی مطلب گھرا میں باندھ لیں، اپنی جو ہے مٹھی میں اس چیز کو لے لیں، اور اللہ سے جو ہے وہ وعدہ کریں کہ آپ کبھی بھی جو ہے وہ نمازیں نہیں چھوڑیں گی۔ زندگی میں جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت فیزز آتے ہیں، بندہ پریشانی میں چلا جاتا ہے اور ڈپریشن میں جو ہے وہ حد درجے پہنچا ہوا ہوتا ہے، ہم اپنے جو ہے میں نے اپنے جو ہے جب ابو کی وفات ہوئی، اس کے بعد جو ہے مجھے لگتا تھا کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس سے آگے، پر ابھی جو ہے ہم لوگ زندہ ہیں اور اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، جب یاد آتی ہے تو دل بہت اداس ہو جاتا ہے، تو اس وقت ہم نے بیٹھ کے اس چیز کو جو ہے ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم مطلب ختم ہو گئے یا جو ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے اس کا سلوشن نکالنا ہے، ہم نے اپنے جو ہے جیسے میرے والد صاحب ہیں تو ہم جو ہے ان کو پڑھ کر بخش سکتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے ہم صدقہ کر سکتے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلا سکتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، ہم قرآن جو ہے پڑھ کے انہیں بھیج سکتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا آپ کی، جب آپ یہ سب چیز کریں گے اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر جو ہے تھوڑا سا ایک سکون آئے گا، اور بھلے یہ وقتی طور پہ ہوگا پر پھر جو ہے وہی چیز ہو تو پھر آپ اگین اس چیز کو جو ہے ریپیٹ کریں، تو یہ سب چیزیں نا آپ کی ڈپریشن کی جو ہے نا وہ علاماتیں ہیں، ساتھ میں جو ہے میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ سب چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ان کو جو ہے کم کریں گی، اور اس کے بعد جو ہے 5 پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، زندگی ختم کرنے اور خود کو مطلب اینڈ پہ بالکل انسان نہ لے آتا ہے، اور اس کے خیالات آتے ہیں کہ وہ موت کو سوچتا رہتا ہے اور زندگی لگتا ہے کہ ختم ہو گئی ہے، اور ہر کسی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی چیز طبیعت کی خرابی ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نہیں مطلب اس کو برداشت کر پائیں گے نا، تو یہ آپ کے اندر جو ہے وہ قوت برداشت کی ایک انسان کے اندر جب کمی آ جاتی ہے نا تو وہ بہت زیادہ جب سوچ کرتا ہے، سوچ کے اپنے آپ کو نا وہ پریشان کر لیتا ہے، ڈپریشن میں جاتا رہتا ہے، تو یہ سب جو ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے، تو آپ نے جو ہے نا مطلب پر امید رہنا ہے اور حوصلہ اپنے اندر رکھنا ہے، اور چیزوں کو نا مطلب ایک بہت زیادہ اوور تھنکنگ ہو کے جو ہے نا نہیں سوچنا، مطلب ہر چیز کو ایک نارمل چیز کی طرح جو ہے وہ لے کے سوچیں، اور زندگی کے فیز ہیں یہ گزر جاتے ہیں۔ 6 آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، نیند اور بھوک میں نا زیادتی یا کمی جو ہے ہو جاتی ہے ڈپریشن میں، یا تو انسان بہت زیادہ سوتا رہتا ہے اور یا جو ہے نا اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے، یا جو ہے اسے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے یا بھوک میں کمی ہو جاتی ہے، یہ جو ہے نا پوائنٹ بندے کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، کبھی ایسا فیس آتا ہے کہ آپ بھلے ٹینشن ڈپریشن میں اور آپ کو جو ہے وہ بھوک ہی نہیں لگتی، صحیح ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لگنے لگ جاتی ہے، تو یہ اندر کا نا انسان کا نظام ہے، اس کا تعلق آپ کی نیند یا بھوک سے جو ہے وہ نہیں ہوتا، آپ کی ٹینشن ڈپریشن کا یہ جو تعلق ہے آپ کے دماغ کی سوچ سے ہوتا ہے، آپ بھلے اس کے لیے جو ہے نیند کی دوائی لیتے ہیں اور ٹیبلٹس کھاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ کو نیند اس چیز سے آ رہی ہے، اس چیز سے نہیں آ رہی ہے، آپ نے جو ہے اس کو سوچا ہے، آپ نے دوائی لی ہے تو آپ کو آ رہی ہے، تو دیکھیں میڈیسن جو ہے وہ اس چیز کا حل نہیں ہے،
حل یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو مطلب تر و تازہ رکھیں، ان سب چیزوں سے نکلیں، ٹینشن ڈپریشن کو اپنے اوپر سوار نہ کریں۔ ان چیزوں کو ہم جتنا سوچیں گے نا یہ چیزیں ہمارے اوپر اتنی ہی مسلط ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار جو ہے بندہ ایسا ہوتا ہے کہ آؤٹنگ پر نکل جاتا ہے اور پھر بھی وہ چیز ختم نہیں ہوتی، وقتی طور پر ہو جاتی ہے، اور جب آپ دوبارہ اسی فیس میں آتے ہیں نا وہی چیز آپ کو لگتا ہے آپ سے کنیکٹ ہوئی ہے، کیونکہ آپ دوبارہ آ کے اس چیز کو سوچنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ باہر تھے تو آپ اس چیز کو نہیں سوچ رہے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا جب ساتھ ساتھ ہوتی ہیں نا تو ہم انہی چیزوں کو بس سوچتے رہتے ہیں اور ہم دوسری کوئی چیز اپنے اوپر سوار ہی نہیں کرتے، بس ہم یہی سوچتے ہیں ہمیں ٹینشن ہے، ہمیں ڈپریشن ہے، ہمیں پریشانی ہے، ہمیں یہ ہے، وہ ہے۔ تو یہ چیزیں نا آپ کو بیٹھے بیٹھے اور زیادہ نا اکتاہٹ کا شکار کر دیتی ہیں۔ اٹھیں اور کھڑے ہوں، اللہ سے جو ہے مدد مانگیں، استغفار پڑھیں۔ سب سے زیادہ جو بیسٹ اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھنے ہیں، اور استغفار کی جو ہے نا دن میں 100 مرتبہ تسبیح صبح اور 100 مرتبہ جو ہے وہ شام میں پڑھنی ہے۔ آپ دیکھیں ٹینشن ڈپریشن پریشانی کیسے ختم ہوتی ہے، کیونکہ آپ مدد اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور اچھی سوچ رکھیں، اچھا گمان رکھیں۔ سوچ جو ہے جو آپ کی ہوتی ہے نا پھر اللہ پاک ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے اپنی سوچ اچھی رکھنی ہے، اپنا گمان ہمارا اچھا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہر چیز اچھی ہوگی۔ جیسے میرے پاس جو ہے یہ نیکسٹ ڈے کی کڑی تھی، جو لاسٹ ڈے گزرا اس پہ جو ہے ہم نے کڑی بنائی تھی۔ آج جو ہے میں نے چاول رکھے ہوئے تھے، ساتھ میں جو ہے دال بنا لی، اس کے ساتھ جو ہے سلاد بنا لی، تو بہت اچھا سا جو ہے ہمارا لنچ ہو گیا۔ اس میں جو ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ آج جو ہے ہم دال کھا رہے ہیں، دال کے ساتھ بھی جو ہے سیلڈ بنا کے کھیرا وغیرہ کاٹ کر جو ہے آپ اس میل کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ مسئلہ ہماری سوچ میں ہوتا ہے، چیزوں میں نہیں ہوتا۔ دال میں پروٹین ہے، بہت اچھی مطلب غذائیت سے بھرپور ایک جو ہے یہ میل ہے، تو اس کو جو ہے ہم سیلڈ وغیرہ کے ساتھ جو ہے اگر انجوائے کریں گے تو ہمارا جو کھانا ہے وہ اور اچھا ہو جائے گا، اور اس کو جو ہے نا پھر ہم اچھی طرح سے مطلب کھا سکیں گے۔ تو ہم جو ہے نا اپنی سوچ کے ساتھ ہی چلتے ہیں، اور ہر سوچ جو ہے نا وہ انسان کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اچھا سوچیں گے تو اچھے ہی جو ہے وہ معاملات دیکھیں کہ ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے۔ ہم نے جو اللہ کا شکر ادا کر کے کڑی تھی وہ کھائی، دال ساتھ میں بنائی، اور مزے سے ہم نے بچوں نے مل کر بیٹھ کے اپنے کھانے کو انجوائے کرا۔ آپ لوگوں سے ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آئی ہوپ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ ولاگ اچھا لگا ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیے گا، فیملی اینڈ فرینڈز میں شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔